تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کچھ دن قبل ایک ویڈیو جو ہے وہ میسیولی وائرل ہوئی، جس میں جنت مائی نام کی ایک خاتون جو ہیں وہ ذکر یہ کر رہی تھیں کہ ان کو قادیانیوں کی طرف سے بہت زد و کوب کیا گیا ہے اور ان پہ ظلم کیا گیا ہے، اور قادیانی ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں بڑے عرصے سے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے میری مدد نہ کی تو وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی چونکہ کے ٹی وی جو ہے ختم کے حوالے سے ایک مستند ادارہ ہے۔ کے ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ ہم یہاں شہر سلطان میں جو ہیں وہ موجود ہیں، ضلع مظفر گڑھ میں، جہاں پر جس گھر میں یہ واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، اہل علاقہ کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کی، حقائق معلوم کیے، کیونکہ ہم اس علاقے میں ہم صبح سے آئے اور ہم نے شام تک یہاں پر ٹائم گزارا، اور ہم نے جتنی ہم معلومات اکٹھی کر سکتے تھے وہ ہم نے معلومات یہاں سے اکٹھی کی۔ یہاں پر ہم اب آپ کے سامنے پیش کریں گے جنت مائی کا انٹرویو، ان کے جو خامد ہیں ان کا انٹرویو، اور جو سارے حالات ہیں اور سارے واقعات ہیں وہ اس کے جو تمام تر جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں جنت بی بی کے گھر پر، ٹھیک اس جگہ جہاں پر قادیانیوں نے ان پر حملہ کیا، جیسا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا، اور جو ویڈیوز ان کی وائرل ہوئیں جس میں ایک میسیج والی ایک ویڈیو تھی، اور اس کے علاوہ دیگر ویڈیوز تھیں جس میں انہوں نے دکھایا کہ قادیانیوں کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہم یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ، اور ہم ان سے کچھ کویسچنس کریں گے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، سچائی کیا ہے۔ جی جنت بی بی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا اور اس کی کیا وجہ بنی، کس سن میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنت مائی شہر سلطان سے بات کر رہی ہوں، ضلع مظفر گڑھ سے۔ میں نے 2010 میں اسلام قبول کیا تھا، شکر الحمدللہ، اور 2010 سے لے کے آج تک یہ قادیانی مختلف طریقے اپنا کے مجھے ذلیل کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کا شروع سے جیسے کہتے ہیں ان کی بنیاد ہے کہ اگر ان کا دین کوئی چھوڑتا ہے نا، یہ پوری جماعت اس بندے کی زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ اور مین وجہ جو ہے میرے ساتھ یہی ہے، باقی تو مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہیں، مختلف کیس کیے ہوئے ہیں، اور جو یہ معاملہ ابھی ہوا ہے نا کچھ دن پہلے جمعے والے دن بہت زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، تو بہت ٹارچر کیا گیا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ساری چیزیں میری لے گئے ہیں، اور میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی ہے، اور میرے میاں نے۔ آپ شکر ہے اللہ کا کہ ان کی طرف سے جو مجھے سپورٹ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی طرف سے، میں مطمئن ہوں اس سے، اور میرے پاس اب سیکورٹی بھی ہے، اور جو ادھر افسران والا آئے تھے مجھے جو آرڈر دے کے گئے ہیں میں مطمئن ہوں اس پہ، اور پولیس بھی تعاون کر رہی ہے میرے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو جائیداد کا کچھ یہ آ رہا ہے کہ یہ جائیداد کا مسئلہ ہے، یہ اس میں مذہب انوالو نہیں ہے، قادیانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جائیداد کا مسئلہ ہے، اور کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جائیداد ہے یہ آپ نے اس کو بیچ دیا ہوا ہے، اور اس کے پیسے آپ نے پہلے سے لے لیے ہوئے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے۔ تو اس کے کیا حقائق ہیں، اصل میں کیا اس کی سٹوری ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ بالکل یہ غلط بات ہے۔ ایک تو یہ میرا مکان میں نے کبھی نہیں بیچا، اور دوسرا یہ اسلام کی بات ہی ہے، یہ اسے دوسرا رنگ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پوری جماعت کا دباؤ ہے مجھ پہ، آج کا نہیں 12 سال پہلے کا، کہ میں مرزا قادیانی سے معافی مانگوں تو ان کی رشتہ دار ہوں، نہیں تو نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اب دنیا کے سامنے بیٹھی ہوں نا، یہ جو میرے ماموں ہیں جنہوں نے مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے 50 سال سے بھی باہر ہیں، فرانس میں رہ رہے ہیں، یہ مکان کیا ہے آپ دیکھیں، اس کی مالیت کیا ہے۔ اگر یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے تو میں ان کی رشتے میں کیا لگتی ہوں، اور جو مجھ پہ ظلم ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں، اس بات کو سوچیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور مجھے یہ
کچھ چیزیں ثبوت بھی ہیں میرے پاس کہ یہ مسئلہ دین کا ہے، اس لیے مجھ سے جنگ ہو رہی ہے، اس لیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مختلف رپورٹس بھی سامنے آئیں، اور کچھ یہ بھی کہا گیا کہ جو انکوائری پہلے ہوتی رہی ہیں، وہ انکوائری جو ہے وہ جو آپ جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے آپ کا، جو جائیداد کا یا جو آپ کا پلاٹ کا مسئلہ ہے، اس میں وہ انکوائری آپ کے خلاف گئی ہے، اور لیکن ابھی تو کیس آپ کا چل رہا ہے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کیس ہے، لیکن پہلے کچھ سننے میں یہ آیا کہ جو انکوائریز ہیں وہ آپ لوگوں کے خلاف گئیں، کیا یہ سچ ہے؟ کچھ سچ بھی ہے کچھ نہیں بھی، لیکن جہاں جو انکوائریاں ہوتی ہیں نا، جو مسلمان ہیں ہمارے غدار ہیں نا، یہ سچ کو دیکھ ہی نہیں رہے، یہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، ورنہ مکان کا میں کہہ رہی ہوں آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، مکان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ دین کا مسئلہ نہ ہو تو یہ سارے میرے رشتہ دار ہیں، چاچو ہیں، جو محمود قادیانی ہے جس نے اتنا ظلم کروایا ہے مجھ پہ، اور تیسری چوتھی بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے مجھ پہ، یہ میرے چاچو ہیں، اور ان کی پاور ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، جو ابھی بھی مجھ پہ حملہ ہوا ہے جمعے والے دن، اس بھی مسلمان انوال ہیں، پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرانس سے پیسہ آتا ہے، میری کون سنے گا پھر، میں تو اکیلی ہوں، 12 سال تک تو میرے ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی، اور جب انہوں نے بہت زیادہ تذلیل کی ہے نا میری، تو پھر میرے بھائی نے مجھ سے بات کی تھی 12 سال بعد، اور اس نے جب مجھ سے بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جب منشی جو فرانس میں بیٹھا ہے میرا ماموں ہے، کہ وہ تجھ پہ کیس کر رہا تھا، اپنی توہین بنائی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ماموں سیف اللہ کہتا ہے ہم اسے نہیں بیٹھنے دیں گے ادھر، یہ قادیانیت پہ لعنت بھیج چکی ہے، ہماری توہین ہے، ہم میں بیٹھی رہے، لوگوں کو بتائے گی کہ یہ کیا ہیں وہ کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ادھر۔ تو پھر میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تھا کہ آپ اس کا راستہ الگ کر دیں، مکان تو اس کا ہے، سب جانتے ہیں، اور آپ جو بنیاد بنا رہے ہو کہ یہ بک چکا تھا، یہ تو جھوٹ ہے، اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، بے شک آپ میرے بھائی سے بیان بھی لے سکتے ہیں جب دل کرے آپ کا، تو آپ میری بہن کو اس طرح تذلیل نہ کریں، ذلیل نہ کریں جس طرح آپ کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، ہم اسے نہیں برداشت کر سکتے۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ مکان کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جنت بھائی یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جائیداد کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم حقائق کو سامنے لے کے آئیں، اور تو کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی بات سننے میں آئی کہ آپ کے جو پہلے شوہر تھے جو کہ قادیانی تھے، ان سے آپ کے 2 بچے ہیں، تو وہ 2 بچے جو ہیں وہ اس وقت چناب نگر میں ہیں، روا میں ہیں، تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیوں وہاں پہ، اگر آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں اس وقت چناب نگر میں ہوں قادیانیوں کے پاس؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ میرا جواب آپ پہ ہے۔ میں نے آپ کو یہ پیغام کیوں دیا تھا پرسوں کہ میرے بھائی یا میری بہنیں کوئی میری نہیں سن رہا، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا، مجھے زمین پہ جگہ نہیں مل رہی، میں بچوں کو کہاں رکھتی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابو نے گھر سے نکال دیا تھا، بہن نے نکال دیا تھا، بھائی نے نکال دیا تھا، مامی نے نکال دیا تھا، جہاں بھی میں رہنے کے لیے جاتی تھی مجھے وہاں سے گھر سے نکال دیتے تھے، میں بچوں کو کیسے سنبھالتی، میں دین سنبھال رہی تھی اپنا۔ پھر اس میں بتائیں میرا کہاں پہ قصور جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو آپ کا ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوا اور پوری دنیا میں تو یہ کہوں گا کہ بڑا وہ وائرل ہوا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی سینڈ کیا، وہ اس میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں کہیں جس سے یہ تاثر ملا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہوا،
تو ہم جب یہاں علاقے میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو مبلغ ہیں مولانا حمزہ لقمان صاحب، وہ کافی سالوں سے، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا یا اس کے بعد سے کافی سالوں سے آپ کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور مولانا حمزہ لقمان صاحب جو کہ ذمہ دار ہیں یہاں پہ مظفر گڑھ میں ان کے؟ بالکل، ان کی ویڈیو بھی میں نے وائرل کی تھی جو یہ تقریر کر رہے تھے، اور مجھے جب یہ ملنے آئے ہیں ایک دن تو یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بتا سکتے ہیں، عالم دین ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب یہ مجھے ملنے آئے، قاری منیر صاحب تھے، مولانا حمزہ لقمان صاحب تھے، اور ان کے ساتھ 2-3 بھائی اور بھی تھے۔ میں نے ادھر نہیں بلایا انہیں کہ یہ قادیانی بھی ہیں اس طرف، تو مجھ پہ کوئی مسئلہ نہ ہو یا ان پہ، تو میں نے ان کے تحفظ کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے انہیں نہیں بلایا۔ پھر میں نے ایک ہمسائی مسلمان سے بیٹھک ارینج کی، وہاں ان کا کھانا بنوایا، خود بنا کے لے کے گئی۔ میں ان سے مل کے بس ہمارے بیچ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بس میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہریں، کیونکہ پہلے بھی ماموں میرے شکیل فرانس سے آئے تھے پولیس کو پیسہ دے کے، تو انہوں نے مجھے اس گھر میں قید کروا دیا تھا۔ کوئی ایس ایچ او کا جو چھوٹا تھانے دار ہوتا ہے نا، سجاد، اس نے پیسے لے کے ماموں شکیل سے مجھے اندر قید کر دیا تھا۔ یہ جو ماموں شکیل آپ کہہ رہے ہیں یہ قادیانی ہیں؟ بالکل قادیانی ہے، فرانس رہتے ہیں، اور مجھے لڑنے ہی آئے تھے وہاں سے اسپیشل، اور مجھے آ کے پہلے مذاکرات کیے تھے، مجھے کتابیں وغیرہ دی تھی کہ آپ ہمیں ذلیل نہ کرو، ادھر نہ بتاؤ لوگوں کو کہ آپ کیا اور ہم کیا ہیں، یا تو ہم سے پیسے لے لو، ادھر سے چلی جاؤ، یا پھر ہمارے دین میں آ جاؤ، نہیں تو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پھر جس طرح انہوں نے حرکت کی تھی، میں اس کمرے میں قید تھی، ساتھ والے کمرے میں، پولیس کو لے کے آئے تھے تو انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، باہر سے بھی تالے لگا دیے تھے۔ پھر یہ صاحب آئے تھے مولانا لقمان، یہ قاری حمزہ اور قاری منیر صاحب تھے، اور بھی کافی سارے لوگ تھے، تو جب میں عدالت گئی تھی تو انہوں نے میرا پرچہ بھی دے دیا تھا۔ تو ڈی ایس پی ریحان رسول تھے اس وقت، ان کی اپیل آئی تھی عدالت میں کہ اسے میرے پاس بھیجے، میں انکوائری کروا کے معاملے کو درست کرتا ہوں۔ ادھر ڈی ایس پی نے کہا تھا کہ بچی کا مکان ہے، آپ جو بھی کہہ رہے ہو، اس مکان میں انوالو ہے، اس کا کوئی ہے صحیح کنیکشن، آپ اسے راضی کریں، یہی بات ہوئی تھی نا، نہیں تو میں آپ پہ پرچہ دے دوں گا، تو پھر انہوں نے وہاں سے تو فیصلے کی تحریر لکھ کے آ گئے تھے، میرے ماموں بھی، بھائی بھی، سارے، اور لیکن میرے پاس جب آئے تھے وہی شرط تھی، نہیں بیٹھنے دیں گے، نہیں تو ادھر۔ یعنی آپ کے مطابق یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ قادیانی اگر ہو جاتی ہیں پھر تو یہاں رہیں، ورنہ ادروائز چلی جائیں؟ بالکل بالکل یہی بات ہے، اور وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اس بات کو۔ دوسری بات، جو سوال جہاں سے اٹھا ہے کہ آپ کی ہیلپ کوئی نہیں کر رہا، تو آپ نے جی، یہ اصل میں یہ آج دیکھیں، یہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے، تو لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ لقمان صاحب نے بتایا جیسا کہ وہ عالمی مجلس کی طرف سے آپ کی 3-4 سال سے تقریباً جو ہے وہ آپ کے یہ پیروی بھی کر رہے ہیں، تھانے بھی جا رہے ہیں، ہیلپ جتنی ہو سکتی ہے وہ بھی کر رہے ہیں، تو لیکن جب آپ نے ویڈیو میں یہ کہا تو یہ تاثر ملا کہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا۔ بالکل، میں ہر چیز کا آپ کو صحیح طرح سے جواب دوں گی۔ جب یہ میں نے آپ کو بتایا بیٹھک میں نے مسلمان کی ارینج کیا، اس کے بعد میرے ساتھ اس رات مسئلہ کیا ہوا تھا یہ آپ تھانے سے پوچھیں، تھانے اس دن درخواست بھی گئی تھی میری، انہوں نے قادیانی عورتوں نے اور شعیب نے مجھے پکڑ کے بہت مارا تھا، ابھی میرے پاس میرے جسم پہ زخم کی وہ ابھی ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں، میرے پاس درخواست ہے۔ جب میرے پاس علماء کرام میں سے کوئی اگر مل کے جاتا تھا پھر قیامت اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ جو ابھی معاملہ جمعے والے دن ہوا ہے 7 ستمبر کو، مجھے یونس کریم صاحب اور شعیب مظفر گڑھ سے فہیم شاہ صاحب ملنے آئے ہوئے تھے، اور بھی علماء کرام تھے، ان میں ان کا نہیں پتہ مجھے وہ کون تھے، تو اس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے۔ اور صغیر مرزائی نے ایس ایچ او کو میرے سامنے موقع جب دیکھنے آئے ہیں، ایس ایچ او میرے سامنے میرے ہی گھر میں اس نے کہا ہے کہ اس نے مولوی کیوں منگوائے ہیں ادھر، تو ایس ایچ او نے کہا ہے تو اس لیے آپ نے قیامت کھڑی کی ہے پھر اس کے لیے، تو
آتے تھے میرے پاس، لیکن میرے لیے عذاب بڑھ جاتا تھا. لیکن اب جس طرح میری آواز اٹھی ہے یا چودھری پرویز الہی صاحب نے میری ہیلپ کی ہے، میری آواز ان تک پہنچی ہے، زبیر صاحب نے میری ہیلپ کی ہے، تب یہ کچھ میرا پرچہ بھی ہوا ہے، میری سیکورٹی بھی ہوئی ہے، مجھے تحفظ بھی ملا ہے، میں اپنے گھر بیٹھی ہوں. اچھا، اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے یہ جو آپ کی مدد کی گئی ہے، اور پوری ایک ٹیم آئی تھی، ہم بھی یہاں موجود تھے اس وقت، پوری ایک ٹیم تھی جو ان کی شکایت سیل کے جو سربراہ ہیں وہ بھی تھے یہاں پہ. تو اب جو یہاں پہ آپ کا وہ تصفیہ کروا کر گئے ہیں، کیونکہ آپ کا کیس تو عدالت میں چل رہا ہے، کورٹ میں، وہ تو چلتا رہے گا، لیکن فی الحال جو وہ آپ کے درمیان جو تصفیہ کروا کے گئے ہیں، آپ اس سارے اقدامات سے راضی ہیں؟ بالکل راضی ہوں، مطمئن ہوں، اور سب بھائیوں سے، مسلمان ساری جماعتوں سے، اب تو پوری جماعتیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور ساری جماعتوں سے میں معذرت بھی کرتی ہوں، خاص طور پہ اس بیان پہ کہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں تو میں قادیانی ہو جاتی ہوں. نعوذ باللہ، میں نے غلط بات کی ہے. میں توبہ بھی کرتی ہوں اور معافی بھی مانگتی ہوں سب سے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کا نور عطا فرمایا، آپ نے اسلام قبول کیا، تو اس حوالے سے آپ نے کیا یہ بھی کوشش کی کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، ارد گرد محلے میں لوگوں کو، آپ جو خاص طور پہ خواتین میں جو قادیانی خواتین ہیں ان کو تبلیغ کریں، ان کو بھی دائرہ اسلام میں لے کے آئیں؟ بالکل میری یہی کوشش ہے، اس لیے تو میں ٹارگٹ ہوں ان کا، دشمنی، جانی دشمنی آئے ان کو میرے ساتھ، کیونکہ میں نے چھوٹا سا ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے. 25-30 لڑکیاں میرے پاس ہوتی ہیں جو قرآن مجید سیکھتی ہیں یا دین کی تعلیم سیکھتی ہیں. میں نہیں دین سیکھی ہوئی، میں تو نبی پاک کے عشق میں مسلمان ہوئی تھی. تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی خود بھی سیکھوں. میں نے عالمہ ایک رکھی ہوئی ہے، اسے تنخواہ دیتی ہوں، مسلمان ہے، 6 سال کا اس نے کورس کیا ہوا ہے. تو اور ادھر سلائی سنٹر بھی میں نے بنایا ہوا ہے، جو بچیاں سیکھتی ہیں میرے پاس، کچھ یتیم ہیں، کچھ ماں باپ والی ہیں. ادھر سے جو سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، 15 بچیوں کی مشینیں تھیں میری. اور یہ بھی کہ تبلیغ بھی کرتی رہتی ہوں. آپ کی تبلیغ سے کوئی خواتین مسلمان ہوئی ہیں؟ بالکل 2 خواتین مسلمان ہوئی ہیں جن کے نکاح ہو گئے ہیں، ایک اور ہوئی ہے جن کو میں ابھی کچھ دنوں میں اوپن کروں گی، اور 2 بچے بھی ہیں جنہوں نے ابھی مسلمان ہونا ہے، جنہیں میں تبلیغ کر رہی ہوں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مولانا حمزہ لقمان صاحب، جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مظفر گڑھ کے ذمہ دار ہیں، مبلغ ہیں. ہم جانتے ہیں ان سے، کچھ حقائق معلوم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کیس کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں کافی سالوں سے، اور جنت بی بی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جہاں تک کیس ایف آئی آرز وغیرہ کا تعلق ہے اس میں بھی یہ انوالو رہے، اور گاہے بگاہے ان کی مدد کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا یہ سارا جو مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے، ہماری یہ بہن ہیں، انہوں نے مجھے تقریباً 2.5-3 سال پہلے رات کے کوئی 11 بج رہے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا اور یہی فرمایا جیسے صورتحال ہے، مکان میں بند ہیں، باہر محاصرہ ہے، یہ سارا نظام ہے. تو جب انہوں نے وہ گفتگو کی، سار ہے وہ ایسی گفتگو تھی، اور یہ جب کہا کہ میں مسلمان ہوئی ہوں قادیانیت سے لعنت بھیج کر، اور اس کے بعد قادیانیوں کا میرے ساتھ یہ رویہ ہے، تو آپ خود کیا جذبات ہوتے ہیں. حضرت محترمہ موجود ہیں، ہم صبح 3-4 علماء کرام علت صبح پہلے وکیل صاحب سے رابطہ کیا، اور امتیاز بھائی جو ہے نا وہ پورا وہ وکیل کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، وہ پولیس آئی ساتھ، ہم پہلے سے یہاں موجود تھے. ہم نے وہ ویڈیوز بھی بنائی، یہ اندر آئے، انہوں نے تالا کھولا، پھر محترمہ باہر آئیں، انہوں نے مجھے لٹریچر دیا اس ٹائم، جو حمزہ بھائی یہ مجھے اتنا زد و کوب کی کر رہے ہیں، مجبور بھی کر رہے ہیں، یہ کتابیں دیتے ہیں، یہ پڑھو آپ. تو انہوں نے برملا وہاں بھی لعنت بھیجی، جیسے نیا مسئلہ ہوتا ہے نا جی، ہمارے ذہن میں بات ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں سے سیدھا جتوئی گئے، تقریباً 12-1-2 سے لے کر رات 9 بجے تک وہ امن کمیٹی والے آ گئے، وکلا آ گئے، ڈی ایس پی ریحان رسول صاحب تھے. وہاں ہم نے تقریباً اتنی بیٹھک ہوئی کہ 8-10 گھنٹے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو جو دوسری پارٹی ہے وہ فوراً وہاں مان لیتی،
جب محفل برخاست ہوتی واپس آتے تو میں بات ہوتی، انہوں نے کہا وہ تو موقع سے فرار بھی ہو گئے ہیں اور وہ جو معاہدہ تھا اسے بھی پھر ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے ریحان رسول کے بعد پھر اب جو موجودہ ہیں نصر اللہ بابر صاحب، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہم بھی موجود تھے، علماء موجود تھے اور محترمہ موجود تھی اور ان کے بھائی آ گئے، تو 100% کوشش تھی ان کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے، لیکن وہ جو فریق مخالف ہے حضرت وہ پرسوں آ جائیں ترسوں آ جائیں، یہ کہتے کہتے وہ باتیں ٹالتے رہے۔ اسی دوران یہ مجھے کہتے ہیں، میں ادھر جہاں بیٹھے تھے نا مسجد میں تارے والے پل پر، میں جمعہ پڑھانے آتا، میں جنت بی بی کا تذکرہ کرتا، تو اس میں بھی نیم قادیانی پر کہتے آپ صرف جنت جنت کہتے ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے یہاں 3 جلسے کرائے، ان جلسوں میں بھی مولانا منیر صاحب اور ہم نے صاف ظاہر ہے ہمارا مقصد تو یہ تھا یہ جنت بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں بھی یہ ہم آواز اٹھاتے۔ پھر یہاں قرآن خوانیاں ہوئیں، ہم نے ان قرآن خوانیوں میں آ کر، ویسے بڑے جلسے کی اجازت نہیں دیتے تھے، حالات ایسے تھے، تو وہاں بھی ہم یہی کہتے کہ خواتین ہماری بہن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلسل یہ ہوتا رہا۔ یہ مجھے ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر حمزہ بھی یہ ہے، پھر مجھے کہتے آج ہم یہاں ملتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ان کے جو خاوند ہیں امتیاز بھائی، وہ بھی شانہ بشانہ ساتھ رہے، اور یہ محترمہ کا حوصلہ ہے کہ اتنی ظلم و ستم کے بعد حقیقت ان کا جو برداشت ہے اور حوصلہ ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں ہمت کی بات ہے۔ اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے کہ میں نے جیسا کہ پہلے جنت بی بی سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو بہت سارا ایک حلقہ ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو معاملہ ہے وہ مذہبی نوعیت کا نہیں ہے، یعنی کہ یہ اسلام اور قادیانیت کا مسئلہ نہیں، یہ صرف ان کا ذاتی کو جائیداد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت میں تو مسلسل 3 سال سے محترمہ کے ساتھ ہوں، اور میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں، جب یہ جو کہتے ہیں یہ مذہب کا معاملہ نہیں، یہ تنازع ہے صرف اس کا، تو میں یہ پوچھتا ہوں انہوں نے جب بھی کوئی عالم ان کو ملنے آتا ہے اس کے بعد اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جب کوئی یہ اپنی حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں تب ان پر یہ معاملہ بن جاتا ہے۔ حضرت سراسر پروپیگنڈا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، بالکل یہ کوئی جداد کا مسئلہ نہیں ہے، خالصتاً یہ ہے کہ جس طرح محترمہ کہہ رہی تھی کہ ایک صورت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک آپ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے ہم آپ کا جینا حرام رکھیں گے، لیکن محترمہ ہر قدم پر، ہر لمحے، ہر سانس ہمارے ساتھ مشاورت میں ہے۔ انشاءاللہ یہ تو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور وہ یہ امید رکھیں کہ یہ واپس لوٹ آئیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ جل شانہ ہو کہ یہ رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گی، اور اس پر ہی موت آئے گی انشاءاللہ۔ ہم اس وقت موجود ہیں جنت بی بی کے خامد امتیاز صاحب کے ساتھ۔ امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جمعے کو قادیانیوں کی طرف سے جیسا کہ جو ویڈیو وائرل ہوا اس میں دکھایا گیا کہ حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، ذرا اس کی تفصیل بتائیں، کہاں سے وہ لوگ کہاں سے آئے اور کس طرف سے حملہ کیا گیا؟ یہ اس طرح سے ہوا ہے کچھ کہ میں دن 11:30 بجے عدالت سے ہو کے اپنی بیوی کے ہمراہ سیم اسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ آپ کے کیمرہ مین کھڑے ہیں، یہ میری بائک کھڑی ہے۔ جیسے ہم لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں تو قادیانی اس جگہ پہ پہلے سے ہی جمع تھے، سب کے ہاتھ میں ڈنڈے، اسلحہ، انہوں نے آتے ہی میری بیگم کو گھسیٹ لیا میرے سے اور مجھے مارنا شروع کر دیا، لیکن میں نے اپنی بیگم کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنی بیگم کو ان سے چھین کے گھسیٹ کے وہاں سے لے آئے، اس جگہ پہ وہ گھسیٹ کے جا رہے تھے، وہاں سے میں اپنی بیگم کو چھڑا کے لے آیا ان سے، اور ہم اس اندر چلے گئے، اندر میں نے تالا لگا دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ توڑ پھوڑ آپ دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، یہ اینٹیں ماریں، یہ وہ ہمارے اندر توڑ پھوڑ کی، ہمارا سارا سامان اٹھا لیا، مجھے آگ لگانے کی کوشش کی، میری بیگم کو آگ لگانے کی کوشش کی، صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے۔ تو میں نے فوری طور پہ 15 پہ کال کی اور مقامی پولیس نے بر وقت ایکشن کیا، بہت جلد، میرے خیال میں کوئی شارٹ ٹائم میں نا اے ایس آئی غلام شبیر موقع پر پہنچے نفری کے ہمراہ، انہوں نے ان قادیانیوں کو بھگایا یہاں سے،
مجھے محفوظ کیا, میری بیگم کو محفوظ کیا, یہاں سے قادیانیوں کو نکالا جو ہمارے گھر میں گھسے ہوئے تھے مارنے کے لیے, اور مجھے جو ہے نا میری بیگم کا علاج کروایا, ایمبولینس میں لے گئے. تو الحمدللہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس چیز کا سخت نوٹس لیا ہے, ہمیں تحفظ دیا ہے, اور عالمی مجلس ختم نبوت انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا سیریس ایکشن لیا ہے. جس وقت کے ٹی وی کی ٹیم یہاں پر جنت بی بی کے گھر پہنچی تو یہ اس وقت یہاں پر ڈی سی او اور ڈی پی او صاحب جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے تاکہ یہاں پر اس معاملے کا حل جو ہے وہ تصفیہ جو ہے کروایا جائے. یہاں پر انتظامیہ نے جو ہے وہ اس مسئلے کو بہت حد تک جو ہے وہ حل کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے اس معاملے کا بہت جلد نوٹس لیا, اور یہاں پر ایک دیوار تعمیر ہو رہی ہے پیچھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے, تو یہاں پر ابھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو حصہ جو ہے جدھر جنت بی بی جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں اس حصے کے اوپر جو ہے وہ دیوار کروا دی جائے تاکہ یہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے اس سے مزید جو ہے بچا جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنت بی بی کے ایک محلے دار ماسٹر منور صاحب, ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے حقائق کیا ہیں. منور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ وقوع پذیر ہوا, کیا اس سے پہلے بھی جنت مائی کے اوپر اس قسم کے اٹیکس وغیرہ ہوتے رہے ہیں؟ جی سر, اس سے پہلے بھی 3-4 اٹیک ہوئے ہیں ان پر. یہ تقریباً 12 سال سے یہ بیوی جو ہے نا اس مسئلے کا شکار ہے. جب قادیانی بدماشی کر رہے ہیں ان کے ساتھ سر, اس سارا مسئلہ جو ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے ان کے ساتھ. یہ پیسے کے زور پہ یہاں مسلمان سادہ لوگوں کو خریدتے ہیں اور انہی سے یہ اٹیک کرواتے ہیں, خود سامنے نہیں آتے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ کیا مذہبی نوعیت کا معاملہ ہے, یعنی کہ اسلام اور قادیانیت کا معاملہ ہے, یہ صرف اور صرف جائیداد کے لیے؟ یہ قادیانیت کا ہی معاملہ ہے, مذہبی مسئلہ ہی ہے اس کے ساتھ. جب یہ مسلمان نہیں تھے اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کا. جب سے انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے, اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے انہوں نے, اس وقت سے اس کو ہراساں کر رہے ہیں ہر طرح سے. ناظرین, یہ بارہ دیکھا گیا کہ قادیانی نیٹ ورک کا جب کوئی ممبر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ قادیانی جماعت کی طرف سے پریشر آتا ہے, اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, ظلم کیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے. بہت سارے کیسز ہم آپ کے سامنے پہلے سے رپورٹ کر چکے ہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہم نے جو حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد جو مشکلات آئیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. جہاں تک اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا مسئلہ ہے تو یہ معاملہ عدالت میں لٹیگیشن میں اس وقت ہے. جو اعلیٰ عدالتیں ہیں جو اس کے بارے میں فیصلہ کریں گی وہ سب کو منظور ہوگا اور سب کو قبول ہوگا. اور جب تک کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے یہاں پر 4 دیواری کا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس سے مزید جو لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہوگا. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ کے ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.